السلام علیکم ناظرین، میں عبدالجبار سمرو حاضر ہوں آپ کے پروگرام بیہائنڈ دا نیوز وتھ عبدالجبار سمرو کے ساتھ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی اہم خبریں تو بہت ہیں، لیکن جو خبر ساری خبروں پہ بھاری ہے، جو خبر کل سے تمام ٹی وی چینلز پر، سوشل میڈیا پر، پی ٹی آئی میں، پی ٹی آئی سے باہر، پی ایم ایل نون میں، ہر جگہ پہ زیر بحث ہے، وہ ہے توشہ خانہ کا سارا سامان دبئی میں کس کو بھیجا گیا۔ اب وہ خریدار سامنے آ گیا ہے۔ وہ خریدار عمر فاروق ہے، جسے کل شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں اعتراف کیا کہ اس نے $20 لاکھ میں عمران خان کے ساری جو گھڑی، جویلری، کفلنگ وغیرہ ساری جو چیزیں خریدی تھیں $20 لاکھ میں۔ اور یہ سارے جو ہے اس کو شہزاد اکبر، جو اس وقت احتساب کا بڑا سپر پاور بنا بٹھا ہوا تھا، احتساب کی خبریں کر رہا تھا، لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں بند کر رہا تھا، نیب میں، اسی احتساب کے سپر ماسٹر نے عمر فاروق کو فون کیا اور کہا کہ ہمیں کچھ چیزیں بیچنی ہیں، آپ کی طرف آ رہی ہیں، اس کو صحیح ریٹ لگا کے دیں۔ عمر فاروق کے پاس فرح عرف گوگی وہ سامان لے کر گئی اور اسی کو وہاں $20 لاکھ میں بھیجا گیا، جو تقریباً پاکستانی 54 کروڑ روپے بنتے ہیں، اور وہ ساری کیش وہاں سے لی گئی ہے۔ اور پھر وہ ظاہر پاکستان کو کسی صحیح چینل سے تو پیسے نہیں آئے ہوں گے، وہ خصوصی طیارے میں گوگی پیسے پاکستان لے آئی۔ یہ عمران خان پر 2 کیس اور بن جائیں گے، منی لانڈرنگ کا کیس، توشہ خانہ کو جو ہے مہنگے داموں بیچنا اور بیچنے کے بعد پیسے جمع کرنا، جس طرح آج پھر جو ہے اس کے حمایتی میدان میں اترے ہیں عمران خان کے۔ فواد چودھری نے سب سے پہلے جو ہے آج پریس کانفرنس کی، ہاں اس نے کہا ہم نے یہ کوئی جرم نہیں ہے، اس نے بیچا ہے، بالکل بیچا ہے، ہم نے اس میں ظاہر کیا ہے، الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہے۔ بھائی الیکشن کمیشن کے پاس تو صرف ایک گھڑی کا ہے، باقی چیزیں کہاں ہیں، اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اور $20 لاکھ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ آپ نے کہاں بیچی اور وہ پیسے آئے، 54 کروڑ روپے کہاں ہیں، وہ اس کی ٹرانزیکشن کہاں ہے۔ عمران خان کے اکاؤنٹ سے تو صرف 5 کروڑ کی ٹرانزیکشن نکلی تھی الفلاح کے ایک بینک سے، جو اسٹیٹ بینک نے الیکشن کمیشن کو دیا ہے۔ باقی پیسے کدھر گئے، وہ کس کے اکاؤنٹ میں آئے، کہاں گئے، اور کس طرح یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اس کا جواب کون دے گا۔ اور انہی کا ایک بوڑھا صحافی ڈھیٹ اوریان مقبول جان، بڑا اسلام کا دائی بنا پھرتا ہے، جنرل حمید گل کے بعد بڑا انقلابی، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی حرام تو نہیں ہے، اس نے پیسوں پہ چیز خریدی اور آگے بیچ دی، یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ بھائی حلال اور حرام کی بات نہیں ہو رہی، اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے کہ ایک ملک نے آپ کو ایک تحفہ دیا، وہ آپ نے وہاں جمع بھی نہیں کرایا اور پہلے اس کو بیچ دیا، اور پھر اس کے پیسے اس کی کم قیمت لگائی اور 20% جمع کرائے۔ پھر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ آج بھی فواد نے بھی یہ کہا کہ 50% ہم نے کر دیا تھا توشہ خانے کا۔ تو بھائی 50% تم نے سارا مال چوری کرنے کے بعد اس کا ریٹ بڑھا کے 50 پر کر دیا، تو اس کا کیا فائدہ، تم اس کو پہلے کرتے تو پھر بات ہوتی، اور اس کی اصل قیمت، جو اس کی اصل قیمت 20 کروڑ تھی، وہ لگاتے تو پھر پتہ چلتا۔ آپ نے تو اس کی قیمت لگائی کم، 10 کروڑ قیمت لگا کے 2 کروڑ جمع کرائے، وہ بھی 2 کروڑ کسی اور کے اکاؤنٹ سے آئے ہیں، عمران خان کے اکاؤنٹ سے نہیں آئے توشہ خانہ میں۔ تو یہ پیسے بالکل چوری ہے، اس پہ وہ نااہل تو ہو چکے ہیں۔ اب یہ کیس سیشن کورٹ کو الیکشن کمیشن نے ریفر کر دیا ہے، اس پہ مزید کیا ہوگا، لیکن اب جو ہے تو اسی کیس پر صفائیاں پہ صفائیاں آ رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کے جتنے منہ ہیں اتنی باتیں۔ فواد چودھری بڑا منہ کھول کے بات کر رہا تھا، اب شیری مدانی نے بھی اس پہ بات کی ہے، وہ جو چھوٹے قد کی ان کی فوجی ہے۔ تو یہ سارے لوگ اس کو عمران خان کے توشہ خانے کو بچانے کے چکر میں، لیکن اب بات چھپ نہیں رہی، کیونکہ ایک جھوٹ پہ جھوٹ، آخر یہ کتنا جھوٹ بولیں گے۔ تو یہ توشہ خانہ میں بری طرح اب جو ہے پھنس چکا ہے، اس کی نااہلی کا یوں سمجھے کہ یہ پکا بندوبست ہوگا، اسی کیس میں ہوگا، اور یہ صرف 29 نومبر کا حکومت کو انتظار ہے، اور 29 نومبر گزرنے کے بعد آپ دیکھنا کہ اس کو کس طرح اس کیس میں قابو کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آج مجھے ایک حیرت اور بھی ہوئی، وہ
ہی وزیر اعظم کے مشیر عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، موصوف کہہ رہے ہیں کہ گوگی پر جو ہے اس کو جو مقدمہ بنا جائے۔ بھائی کس سے تم مطالبہ کر رہے ہو یار؟ تم گورنمنٹ ہو کے تم مطالبہ کر رہے ہو، تم بتاؤ آ کے ہمیں کہ اس طرح کی ہم کمیشن بنا رہے ہیں، اس طرح کا مقدمہ ہو رہا ہے جس میں گوگی کو اور پنکی پیرنی کو اور شہزاد اکبر کو، عمران خان کو، سب کو ہم اس میں شامل کر رہے ہیں تفتیش میں، لیکن بجائے تم یہ کرنے کے تم مطالبہ کر رہے ہو۔ کس سے مطالبہ کر رہے ہو یار؟ گورنمنٹ کو بھی کوئی ہوش نہیں ہے، یہ بھی صبح کے چڑھا کے آ کے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بھائی ایک سیدھا سیدھا کیس ہے، ساری چیزیں سامنے پڑی ہیں، مقدمہ داخل کرو، ریڈ وارنٹ جاری کرو اور اس کو بلاؤ، گوگی کو بھی بلاؤ اور شہزاد اکبر کو بھی بلاؤ اور ان کو پاکستان لے آئے اور ان پر جو ہے مقدمے چلائیں، عمران خان کو بھی پکڑو، ان سب کے جو ہے کیس چلائے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ظاہر ہوں گی۔ باقی یہ کس سے مطالبہ کرتے پھر رہے ہو، یہ باتیں سمجھ سے باہر ہے۔ اور آج ٹویٹ پہ بھی جو ہے وہاں ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ٹویٹر پر اگر کوئی بات کرے عمران کے خلاف تو پھر وہ اس کے خلاف جو ہے غلاظت کا ایک طوفان شروع ہو جاتا ہے، سارے یوتھیے دھرنے کی پیداوار جو ہیں پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں گالیوں گلوچوں میں، اور اس طرح وہ یہ بھی نہیں دیکھتے آگے کون ہے۔ تو ان لوگوں کی جو تربیت کی گئی ہے ظاہر ہے وہی ہوگی۔ آج میں صبح ایک وائس آف امریکہ کی سن رہا تھا بات کہ امریکہ میں بھی بالکل ایسا ہی ماحول بن گیا ہے، وہاں بھی تفریق بن گئی ہے، لوگوں کے درمیان نفرت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ جو مسٹر ٹرمپ نے بنائی ہے، تو ٹرمپ نے جو وہاں گند پھیلایا ہے وہی گند پھر اس کے چھوٹے بھائی عمران خان نے پاکستان میں پھیلا دیا ہے، برازیل میں اس کے صدر نے وہاں پھیلا دیا ہے، فلپین میں مارکوس کے بیٹے نے پھیلا دیا ہے۔ یہ سارے چیزیں ایک جیسی ہے، ایک جیسے لوگ ہیں، یہ ان کا ایک ہی رشتہ ہے، وہ رشتہ ہے نفرت کا رشتہ، جو یہ نفرت لوگوں میں بانٹ رہے ہیں۔ امریکہ میں بھی اس کی بڑی جو ہے بات ہو رہی ہے کہ نفرت کی جو ہے یہاں بڑھ گئی ہے، لوگ ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ بہت بڑی چیزیں ہو رہی ہیں۔ کل ایک بڑی پریس کانفرنس ہوئی تھی، ایک پرانے جنرل کو، ایک پرانا کردار جو جنرل ضیاء کی ماشاء اللہ کا ایک بدنما داغ تھا، جنرل فیض علی چشتی، اس وقت کا وزیر داخلہ تھا اور ڈپٹی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی ہوئی اس میں بھی اس کا ہاتھ تھا، لیکن اس نے بعد میں اپنے کتاب میں لکھا کہ میں اس دن نہیں تھا ادھر، حالانکہ اس پر بھی اس کا الزام لگا کہ اس نے اس پہ جو ہے تشدد کیا تھا، لیکن پھر اس نے کہا کہ نہیں، میں اس میں شامل نہیں تھا، اس جو سارے عمل میں، اور میں اس دن گلگت اور اس طرف نکل گیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جنرل ضیاء بالآخر مجھے اس کیس میں پھنسائے گا، تو میں وہاں سے نکل گیا تھا۔ لیکن کل اس نے جو باتیں کی ہیں، کل اس نے جو آرمی کے ریٹائرڈ پرسن جو ہے ان کی جو تنظیم ہے اس کا اس نے کہا کہ میں ہی چیف پیٹرن ہوں اور علی قلی خان اور یہ لوگ نہیں ہیں، یہ سارے ایک 2 نمبر جو ہیں آرگنائزیشن کے عہدیدار ہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے پاک فوج کے جو ریٹائرڈ ملازمین نے سب نے آرمی کی حمایت کرتے ہیں اور آرمی کی حمایت میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کو بھی تنبیہ کی کہ یہ جو تم ہر جگہ سازش کا ڈھول پیٹ رہے ہو اس کو بند کرو، اور کیونکہ تمہیں ایک جمہوری طریقے سے نکالا گیا، عدم اعتماد کا ووٹ آیا، اس کے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں تم گئے ہو، اس کے بعد بات چیں کیوں تم کر رہے ہو، تم آؤ اسمبلی میں لوگوں کو جمع کرو اور شہباز شریف کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لاؤ اور ایک پولیٹیکل پروسیس کرو۔ اب دیکھو یہ 3 مہینے میں برطانیہ میں 3 مہینے میں 3 وزیر اعظم چلے گئے ہیں، وہاں پر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا ہے، جہاں جو وزیر اعظم میجارٹی لوز کر رہا ہے، آرام سے گھر چلا جا رہا ہے، لیکن کسی نے بھی وہاں یہ نہیں کہا کہ یہ بڑی سازش ہو گئی، امپورٹڈ حکومت فلاں، یہ بکواس صرف یہاں تھی جو عمران خان نے نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالی، جس کو بھی 2 دن پہلے اس نے فائنینشیل ٹائمز میں اپنا بیان دے کر
اس سارے بیانے پہ پانی پھیر دیا، کہا کہ یہ تو بہت پیچھے چھوڑا ہے، امریکہ سے میری کوئی دشمنی نہیں، اور اس نے سازش تھوڑی کی، یہ تو پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی والوں نے ان کی غلامی کی، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں، امریکہ کی بات نہیں کر رہا۔ امریکہ سے میں اچھے تعلقات چاہتا ہوں، امریکہ سے بہتر تعلقات چاہتا ہوں، تو یوں اس نے یوتھیوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا، اور اس کے حامی ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ اور صبح جب فواد چودھری دوسروں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، اس قسم کا بیان دے کر آپ نے اپنی ہی پارٹی کو جو ہے بیک فٹ پہ لے لیا ہے، تو اس نے کہا نہیں، میں نے ایسا کب کہا ہے، تو یہ پھر اس پہ جو ہے وضاحتیں دینے لگے۔ عمران خان نے تو کہا کہ جو میرے دشمنوں نے جو ہے اس میں سے میرے مخالفوں نے میرے انٹرویو سے اہم چیزیں نکال کے پیش کی ہیں۔ بھائی اس طرح ہی تو ہوتا ہے، ہر ایک کے بیان کو تم بھی تو اس طرح پکڑتے ہو۔ عمران خان نواز شریف کو یا زرداری کو کوئی بیان دیا ہو، جو پچھلے بیان دیے اس کو تم 20 سال سے ریپیٹ کرتے آ رہے ہو، تمہاری تقریر میں کوئی نئی بات ہوتی ہے؟ وہی بات ہوتی ہے کہ مریم نواز نے کہا تھا کہ میرا تو کوئی لندن میں فلیٹ نہیں ہے، شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں زرداری کو گھسیٹوں گا، لیکن ہوا کچھ نہیں۔ یہ باتیں تمہاری چلتی رہتی ہیں وہی۔ اب تمہاری انٹرویو سے کسی نے صحیح باتیں نکالی ہے، جو سچ تمہارے منہ سے نکل گیا ہے، پھر یہاں زیادہ چڑھا لی تھی، یہاں کیا کیا بہرحال۔ لیکن جہاں تک ایک اہم معتبر صحافی نے خبر دی، اس نے یہی کہا کہ اس کے جو بیٹے دو آئے تھے لندن سے، وہ جمعہ کا پیغام لے کر آئے تھے، اور انہوں نے بھی اس کو سمجھایا کہ اس طرح امریکہ کی زیادہ مخالفت نہ کرو، مغرب کی مخالفت نہ کرو، کیونکہ ہمارے وہاں کاروبار ہیں، ہمارے تعلقات خراب مت کرو، اور اپنے آپ کو کنٹرول کرو۔ یہ سارے اس کے جو انٹرویوز ہیں، جو فائنینشل ٹائمز میں ہوا، DWTV کو ہوا، CNN کو ہوا، ٹرکش ٹیلی ویژن کو ہوا، اب شاید ایک دو اور کو بھی ہوگا، ان سارے انٹرویوز کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جمامہ خان نے ہی مینیج کرایا تھا۔ لیکن ظاہر ہے جو بات کرنے والا بندہ ہے وہ تو ایک ہی ہے، اس کے منہ میں تو وہ جو زبان ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں، کوئی طریقہ ہی نہیں کہ کس سے کس طرح بات کی جاتی ہے، کیونکہ یہ سیاسی آدمی تو ہے ہی نہیں، پولیٹیکل پرسن ہے ہی نہیں، یہ تو ایک عام آدمی تھا، اس کو اٹھا کے کرکٹ جانتا تھا اور کچھ نہیں جانتا، اس کو اٹھا کے آ کے وہاں بٹھا دیا گیا، 20 سال اس کو بالش کر کے کہ اب یہ چلو گدھاب زبرا بن گیا، اس کو چلاؤ، لیکن نہیں چلا۔ تو اب آتے ہیں آخری اور اہم خبر کی طرف۔ آرمی کی جو تقرری ہے، اس پر بھی مختلف جو لوگ ہیں ان کی مختلف تھیوریز ہیں، مختلف خبریں ہیں۔ اس میں جو ہے اسد طور نے خبر بریک کی تھی کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے ایک ڈیڈ لاک آ گیا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جس کو آرمی چیف بنانا چاہ رہی ہے، جن دو یا ایک دو جنرلوں کو، ان پر حکومت راضی نہیں، گورنمنٹ یعنی وزیر اعظم اور PDM والے سینیارٹی کو تقویت دینا چاہ رہے ہیں، لیکن عاصم منیر پر اسٹیبلشمنٹ کو شاید اعتراض ہے، یہ خبر ہے۔ اس کے علاوہ دوسری خبر انصار عباسی صاحب کی تھی، اس نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ سارے معاملات طے ہو چکے ہیں، سب چیزیں ہو چکی ہیں، اور 20 تاریخ تک شاید اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے۔ جس طرح میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ 19 تاریخ سے 29 نومبر تک یہ 10 دن بہت اہم ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہوں گی، اور بقول اسد طور کے اگر حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کو نہ مانا تو پھر جو عمران خان کی یہ جو لانگ مارچ، مردہ سی لانگ مارچ چل رہی ہے راولپنڈی پہنچنے تک، اس میں جان ڈال دی جائے گی، لوگ اکٹھے کر لیے جائیں گے، اور پھر حکومت کو کہا جائے گا بھائی اب آپ جانے اور عمران خان جانے، ہم درمیان میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ اپنی بات منوانے کے لیے ایک پریشر بھی ڈیولپ کیا جائے گا، کیونکہ عمران خان نے، آپ کو یاد ہوا جس دن اس پہ حملہ ہوا تھا 3 نومبر کو، تو اس دن اس نے کہا تھا کہ اب ہم لانگ مارچ ملتوی کرتے ہیں، لیکن دوسرے دن اس نے اچانک لانگ مارچ کا اناؤنس کر دیا کہ لانگ مارچ ہوگی، جمعرات سے ہوگی۔ لیکن اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ اس کے پیچھے یہی راز تھا کہ اسے واٹس ایپ پہ اشارہ مل گیا تھا کہ بیٹا نکلو، تم یہاں سے نکلو، ہم یہاں سے کریں گے، تو پھر جا کے اپنا مقصد حاصل کریں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کہاں پہنچتا ہے، کون کیا مقصد حاصل کرتا ہے، کس کے قرۂ فعال میں آرمی چیف کا عہدہ آتا ہے، کون جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا چیئرمین بنے گا، تو یہ ساری چیزیں چلیں گی۔ لیکن سب سے یہی ریکویسٹ ہے، دعا کریں کہ سارے معاملات خیر عافیت سے یہاں نمٹ جائیں،
اور کوئی بھی ایسی انہونی نہ ہو جس کی کسی کو توقع نہ ہو، ساری چیزیں خیر عافیت سے ہوں۔ السلام علیکم۔